محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے ذرا اس مولوی کو سنیے۔ خدا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، اور وہ نور ہمارے آقا کی ذات ہے۔ یہ دیوبندی کہتے ہیں، وہابڑے کہتے ہیں کہ بشر کہو، بشر کہو۔ قرآن پاک میں نبی کو بشر کہا گیا، تین لوگوں نے کہا نبی کو بشر، ایک اللہ نے بشر کہا ہے، اور ایک رسول سے کہا کہ آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، اور ایک بشر نبیوں کو، کئی نبیوں کو ان کی امتوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں نے نبی کو بشر کہا ہو۔ قرآن میں تین لوگوں کا قول ہے، قرآن میں یا تو خدا نے بشر کہا، یا نبی نے بشر کہا، یا کافر نے کہا۔ خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، اب فیصلہ کر لے کیا ہوا۔ مولوی صاحب کا آپ نے بیان سنا۔ اس مولوی صاحب نے اپنے اس بیان میں دو غلطی کی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہا ہے وہ کہنے والے تین لوگ ہیں، ایک اللہ، دوسرے رسول اللہ، اور تیسرے کفار۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی کو بشر کہنے والے تین لوگ ہیں، لوگ کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ لوگ کے معنی آتا ہے پبلک، لوگ کے معنی آتا ہے جنتا، لوگ کے معنی آتا ہے انسان۔ انہوں نے لفظ لوگ کا استعمال کیا، اس نے اللہ کو لوگ میں شمار کیا ہے، حالانکہ لوگ مخلوق ہے اور اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ ایک غلطی ان کی یہ ہوئی۔ دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ یہ کہا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانے وہ اللہ ہو نہیں سکتے، وہ نبی ہو نہیں سکتے، تو کیا ہوں گے؟ کفار ہوں گے۔ انہوں نے یہ جملہ تو استعمال کر دیا، لیکن ذرا ادھر ادھر دیکھا نہیں، تحقیق نہیں کیا تھا، صحیح سے پڑھا نہیں تھا۔ ان کو تحقیق کرنا چاہیے، صحیح سے پڑھنا چاہیے، پھر اس طرح کی تقریر دینی چاہیے۔ اب یہ جملہ کن کن لوگوں پر فٹ آتا ہے ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرم من البشر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ آپ کے حساب سے مولوی صاحب حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہہ رہی ہیں، حضرت عائشہ خدا نہیں ہو سکتی، حضرت عائشہ نبی نہیں ہو سکتی، تو پھر حضرت عائشہ کیا ہوں گی؟ نعوذ باللہ۔ آپ کے جملے کے اعتبار سے تو کفر کا فتویٰ حضرت عائشہ پر لوٹ رہا ہے۔ شمائل ترمذی اٹھا کر دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا اور دماغ کھلے گا، دماغ صاف ہو جائے گا۔ میں ذرا مزید آگے بڑھ کر کہتا ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الشفا، قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے ان سائر الانبیاء والرسل من البشر، تمام کے تمام انبیاء اور رسول بشر تھے۔ اب یہی فتویٰ قاضی ایاز، یہ اللہ ہو نہیں سکتے، یہ نبی ہو نہیں سکتے، کیا ہوں گے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کے اس جملے کی وجہ سے ان پر بھی کفر کا فتویٰ عائد ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ اپنے یہاں آ کر دیکھ لیں، آپ کے یہاں جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو فاضل بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ ان کا ایک رسالہ ہے نفی الفی جو فتاوی رضویہ کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس میں دیکھیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بشر ہیں مگر عالمی علوی سے لاکھ درجہ اشرف ہیں اور جس میں انسانی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں فاضل بریلوی تو کہہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اگر آپ کی بات مانی جائے تو یہ فتویٰ ان پر بھی صادر ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہو نہیں سکتے، یہ نبی ہو نہیں سکتے، تو کیا ہوں گے؟ آپ کے جملے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی کافر ٹھہرتے ہیں۔ اور آگے آئیں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب جاء الحق میں لکھتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں عقیدے کے ذکر میں کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں۔ میں نے جن جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے جاء الحق اٹھا کر دیکھیں، یا آپ نفی الفی اٹھا کر دیکھیں، آپ قاضی ایاز مالکی کی شفا کتاب اٹھا کر دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد شمائل ترمذی میں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ یہ تمام کے تمام حضرات کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، لیکن آپ نے بغیر تحقیق کے، آپ نے بغیر مطالعے کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ کے فتوے سے یہ تمام حضرات کافر ٹھہرتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کیجیے۔